السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو محض دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی عبادت اور اس کی قربت حاصل کرنا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے جس میں بندہ مومن کو ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ باطنی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی باطنی تربیت انسان کو ایمان کی لذت اور روحانی سکون عطا کرتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کاملین ہمیشہ سے لوگوں کو نہ صرف علم دیتے رہے بلکہ روحانی فیض بھی منتقل کرتے رہے۔ اس فیض کو کبھی نور ہدایت، کبھی برکات اور کبھی روحانی اثر کہا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ فیض کس کو ملتا ہے؟ کیا یہ ہر ایک پر عام ہے یا اس کے کچھ اصول، شرائط اور آداب بھی ہیں؟ یہی موضوع آج ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے فیض کی حقیقت اور اس کی اقسام۔ فیض لغوی طور پر بہنے، جاری ہونے کو کہتے ہیں، جیسے چشمے سے پانی کا بہنا۔ اسی طرح روحانی اور باطنی انوار کا ایک دل سے دوسرے دل کی طرف منتقل ہونا فیض کہلاتا ہے۔ فیض کی بنیادی 3 اقسام ہیں۔ پہلا ہے فیض الہی، یعنی براہ راست اللہ تعالیٰ سے بندے کو ملنے والا فیض، جیسے ایمان، ہدایت، نور معرفت۔ دوسری قسم ہے فیض نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو ملنے والا فیض، جو قرآن، سنت، سیرت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ تیسری قسم ہے فیض صحابہ و اولیاء، صحابہ کرام اور اولیاء کاملین کے دلوں سے نکل کر مریدین اور محبت کرنے والوں کے دلوں میں منتقل ہونے والا نور۔ سامعین کرام، تمام فیوز و برکات کا اصل سر چشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اقدس سراپا فیض ہے۔ آپ سے قرآن، شریعت اور روحانی کمالات کی صورت میں فیض جاری ہوا۔ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقام عطا ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ ان کے پاس آنے والا شخص صرف علم ہی نہیں بلکہ نور، سکون اور دل کی حلاوت بھی پاتا ہے۔ فیض حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط لازمی ہیں۔ پہلی شرط ہے ایمان اور عقیدے کا صحیح ہونا۔ جس کا عقیدہ درست نہ ہو اس کا دل فیض لینے کے قابل نہیں ہوتا۔ دوسری شرط ہے محبت۔ دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جتنی گہری ہوگی، فیض اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ تیسری شرط ہے ادب۔ فیض ادب کے بغیر نہیں ملتا۔ مرشد اور اہل فیض کے سامنے ادب ہی سب سے بڑی کنجی ہے۔ چوتھی شرط ہے شریعت کی پیروی۔ شریعت کی پابندی کے بغیر کوئی بھی فیض نہیں پا سکتا۔ پانچویں شرط ہے خلوص نیت۔ نیت صاف ہو، دنیاوی مفاد کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو۔ چھٹی شرط ہے استقامت۔ فیض پانے کے بعد اس پر قائم رہنا، ورنہ فیض زائل ہو جاتا ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے، فیض کن لوگوں کو ملتا ہے؟ نمبر 1، محبت کرنے والوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ نمبر 2، ادب کرنے والوں کو۔ ایک لمحے کا ادب سالوں کی ریاضت سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 3، سچے دل سے طلب کرنے والوں کو۔ جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کا قرب چاہے اس پر فیض کے دروازے کھلتے ہیں۔ نمبر 4، صحبت اولیاء اختیار کرنے والوں کو۔ نمبر 5، ذکر و فکر کرنے والوں کو۔ جو ذکر میں مشغول رہتے ہیں ان کے دل فیض کے لیے زیادہ قابل بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ فیض سے محروم رہتے ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں، غلط عقیدہ اور بد عقیدگی۔ دوسری وجہ ہے اولیاء کے ادب میں کمی۔ تیسری وجہ ہے دنیاوی لالچ۔ چوتھی وجہ ہے نفاق اور دل کا ٹیڑھا پن۔ پانچویں وجہ ہے شریعت کی خلاف ورزی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگ علم سے زیادہ ادب سے فیض پاتے ہیں۔
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحبت اولیاء ایسی ہے جیسے آگ کے پاس بیٹھنے سے گرمی ملتی ہے، چاہے ہاتھ آگ کو نہ چھوئے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فیض وہی پاتا ہے جو اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ ہمارے آج کے موضوع کا خلاصہ یہ ہے، فیض اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو ملا اور پھر اولیاء کرام کے ذریعے تقسیم ہوتا رہا۔ یہ فیض ہر کسی کو نہیں بلکہ انہی کو ملتا ہے جو صحیح عقیدہ ہوں، محبت و ادب کے پیکر ہوں، شریعت کے پابند ہوں، خلوص و استقامت کے ساتھ طلب کریں۔